الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے تم دور کر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین وسید المرسلین السلام علیکہ یا ابا الزہراء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب روحی لک الفدا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک وعلى اخیک ابی الفضل العباس یا کاشف الکرب۔ ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلا معلیٰ ہے۔ کربلا معلیٰ کا مرکز حرم مطہر امام حسین علیہ السلام اور حرم مطہر حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یا کاشف الکرب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، تو انسان اس کی رضا کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے۔ خدا کی ذات نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی محبت میں اس کی ہدایت کے لیے کچھ ایسی شخصیات کا انتخاب کیا کہ جو خدا کے برگزیدہ اور خدا کے پسندیدہ بندے تھے، جن کو ہم منتخبین اور منتجبین کے لقب سے ملقب کیا کرتے ہیں، یعنی محمد و آل محمد، یعنی انبیاء کرام، یعنی اوصیاء کرام، یعنی وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں بسر کی اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، اور اسی قربانی کے ضمن میں، اسی قربانی کے نتیجے میں خدا کی ذات نے ان کا انتخاب کیا اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، یعنی ہدایت جیسے عظیم فریضے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ خدا یقیناً قادر مطلق تھا، خدا چاہتا تو انسان کے دل میں ساری ہدایت ڈال دیتا اور انسان مجبور ہو کر اس کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ وہی بنے، میرا بندہ وہی کرے کہ جو اس کے اختیار میں دے دیا جائے، یعنی اس کو آپشنز دے دیا جائے کہ یہ راہ ہدایت ہے، اگر اس کا انتخاب کرو گے تو میری جنت تمہارا راہ دیکھے گی، اور یہ راہ گمراہی کی اگر اس راہ پہ چلو گے تو جہنم تمہارا انتظار کرے گی۔ اور خدا کی ذات نے انہی ہدایت کے عظیم مناروں کو اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ قرار دے دیا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ میں جس ہدایت کے درس کو دینے کے لیے جن شخصیات کا انتخاب کروں گا، انسان انہی شخصیات کو میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دیں گے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جاری رہے گی، ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ توسل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے وسیلے سے دعا کی جائے، چاہے وہ وسیلہ انبیاء، اولیاء یا نیک لوگوں کی صورت میں ہو۔ شیعہ عقائد کے مطابق توسل ایک جائز اور مستحب عمل ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے۔
علماء کا کہنا ہے کہ توسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی عبادت کی جائے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ ہماری کتابوں میں توسل کے بارے میں متعدد روایتیں موجود ہیں۔ توسل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس عمل کو خالص نیت اور ایمان کے ساتھ انجام دیں۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ نیک لوگوں کی شفاعت طلب کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے توسل نہ صرف ایک دعا کی صورت ہے بلکہ ایک روحانی عمل بھی ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ توسل کے موضوع پر ایک معروف تاریخی واقعہ جو شیعہ کتب میں ذکر ہوا ہے، وہ واقعہ بغداد میں بارش کی دعا کا ہے۔ یہ واقعہ علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار اور دیگر شیعہ روایت میں موجود ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب بغداد میں شدید خشک سالی اور قحط کا سامنا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے اور بارش کی دعا کر رہے تھے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے اور ان کی شفاعت طلب کریں گے۔ لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف سفر کیا اور وہاں جا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بارش نازل فرمائے۔ اس دعا کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور کچھ ہی دیر میں بارش ہونے لگی۔ یہ واقعہ توسل کے جائز ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کرنے کے بجائے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے دعا کر رہے تھے۔ یہ واقعہ نہ صرف توسل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت اور ان کی شفاعت کا طلب کرنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ توسل کے حوالے سے یا وسیلہ کے حوالے سے بہترین واقعہ آپ نے سنا، اور ہر مومن، ہر شیعہ، ہر محب اہل بیت جانتا ہے کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک کیا قدر و منزلت رکھتے ہیں، کہ جن کے نام کے توسل سے ہی، ان کے نام لینے سے ہی دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، آنکھوں میں نور آ جاتا ہے اور زبانیں معطر ہو جاتی ہیں۔ خدا کی ذات انشاءاللہ ہمیں متوسل بے اہل بیت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پروگرام یا کاشف الکرب میں آپ آن لائن شرکت کر سکتے ہیں ٹیلی فون کالز کے ذریعے، اور اپنی آواز کو بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس میں پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے کالر کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ مزاج آپ کے؟ الحمدللہ شکر پروردگار۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد صاحب نجف اشرف سے، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج ہمارے اس پروگرام میں اپنی خوبصورت آواز میں باد نسیم نجف کو کربلا کی رخ کیجئے اور آغاز کیجئے۔ السلام علیکم یا ابوالفضل العباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شہنشاہ کربلا، شہنشاہ وفا حضرت کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، بسم اللہ۔ اور میرے لیے سعادت ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر ان کی بارگاہ میں منقبت کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا
پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے یہ، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، سماعت کیجیے گا، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، کیا کہنا علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے یہ، بسم اللہ، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عابد نجم صاحب، جزاکم اللہ۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس یا کاشف الکرب۔ یا سقائے سکینہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم میری السلام آواز آپ ورحمۃ کو آ اللہ۔ رہی ہے؟ جی بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز گونج رہی ہے حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس میں۔ ہمارا سلام ہے اس وفاق پروردگار پر، خالق کائنات سقائے حرم کے صدقے میں پروردگار عالم جو تڑپ رہے ہیں زیارت کے لیے، ان کو شرف زیارت سے ہمکنار کریں۔ الہی آپ سے بھی آمین۔ خصوصی ہماری ایک التجا ہے کہ آپ اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں بھی ہمارا سلام عرض ہے، میرے بچوں کی طرف سے، میرے آقا کی طرف سے۔ ہم ایک مشکل میں ہیں تو خالق کائنات مشکل کشائے شیر خدا کے صدقے میں، باب الحوائج کے صدقے میں، سقائے سکینہ قمر بنی ہاشم کے صدقے میں ہماری اس مشکل کو پروردگار برطرف کرے۔ الہی آمین۔ اب عبداللہ الحسین کے توسل سے آپ سے خصوصی دعا کی اپیل ہے، اور ان ہستی کے توسل سے ہم اس بارگاہ میں اپنی التجا لے کے آئے ہیں کہ پروردگار عالم، بین الحرمین میں یہ آواز ہماری اگر گونج رہی ہے تو یہ فضائیں وہ ہیں جہاں پہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جہاں بے پہ شک، ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ بے شک،
कमरे बनी हाशिम हमारी सदा पे लब्बैक कहिएगा और हमारी मुश्किलों को परेशानियों को बरतरफ करिएगा। मेरे बच्चों के लिए भी दुआ की अपील है, इंशाल्लाह। इल्तमास से दुआ। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जज़ाकुमुल्लाह। सलामत रहें और मुश्किल कुशा के फर्जंदान इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के सदक़े में आपकी मुश्किल आसान हो। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या अब्बास या काशिफल कर्ब। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। बिस्मिल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व बिहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदाई फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्ल अल अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कल्बो नज़र में रोशनी ज़िक्र अली से है, मोमिन में ज़ौक़े आगही ज़िक्र अली से है। मरहब परस्त डरते हैं हैदर के नाम से, लेकिन हमारी ज़िंदगी ज़िक्र अली से है। या अली मदद। मैं तौसीफ भाई बेशक अली अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर से। अल्लाह ताला आपको, आपकी तमाम टीम को अजर कसीर अता फरमाए जनाब ज़हरा सलाम अलैहा के सदक़े में आपकी इस बेहतरीन काविश के लिए जो आपके तवस्सुल से हम करबला में अपनी आवाज़ और अपना इस्तग़ासा दुआई मौला की बारगाह में पेश कर पा रहे हैं। तमाम परेशान हाल लोग, जिसकी जो परेशानी अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए और हमें हुसैन अलैहिस्सलाम के सिवा कोई गम ना दे, मेरी वालदा सईदा आगा, वालिद आगा शबीर और सबके लिए, जितने मोमिनीन और मोमिनात हैं सबके लिए दुआ, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील की दुआ और हमारे अज़ाख़ना के लिए दुआ, सेहत व सलामती तमाम मोमिनीन के जानो माल इज़्ज़त व अबरू की दुआ। और एक दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ कि आपके तवस्सुल से जो भी मुतल्लिका हुकाम है उन तक ये बात पहुँचे कि सुनने में आ रहा है कि शायद गालिबन पाकिस्तान के हवाले से कि ज़ायरीन में 50 साल की एज का कोई लिमिट लगाई गई है कि अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते ज़ियारत के लिए। तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको जो भी जिनके भी ये अंडर ये आता है वो इसको रिकन्सिडर करें ज़ायरीन के लिए ज़ियारत में जाने के लिए, मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आसानी हो। इंशाल्लाह हर मोमिना को, हर जवान बच्चे को ज़ियारत नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली साहब थे हमारे साथ लाहौर से। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर सी ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और टेलीफोन खास आपकी रिसीव करेंगे और पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बारगाह सैयद शुहदा और अबुल फज़ल अब्बास में। ज़हरा के नूर या हुसैन, या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसका नाना दो आलम का मुख्तार है, जो जवानान जन्नत का सरदार है, जिसका सरदश्त में ज़ेर तलवार है, जो सरापाए महबूब गफ्फार है, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे, जिन पे साफ़ाक खंजर चलाते रहे, जिनको कांधों पे आका बिठाते रहे, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम।
बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आजिल फरजहुम। नाज़रीन इकराम, दोबारा आपको खुशामदीद पेश करते हैं बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, और प्रोग्राम है या काशिफ़ अल कर्ब। अपने टेलीफोन को उठाइए और व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कीजिए और अपनी आवाज़ को पहुंचा दीजिए करबला मुअल्ला में और हरम हज़रत अब्बास से अलमदार में। कॉलर है हमारे साथ, उनको अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या अब्बास या काशिफ़ अल कर्ब। अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके कि आपने मुझे मौला के दरबार से कॉल की। मैं निदा बात कर रही हूँ स्वीडन स्टॉकहोम से। जी मोहतरमा निदा साहबा, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगी आप? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मौला अब्बास के रोज़े पे छोटी आ रही है आवाज़ आपको मेरी? जी जी अब आ रही है। मेरा बहुत दिल ख्वाहिश थी कि मौला अब्बास के रोज़े पे छोटी सी ज़ियारत पेश करूँ, शायद मौला मेरी आवाज़ सुने नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फ़ज़ल अब्बास या अमीर या इब्ने अमीर अल-मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या इब्ने सैयद अल-वसीम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुस सालिह मुतिउल्लाहि व रसूलिही। अस्सलाम वालेकुम या अफ़ज़ल शुहदाए। अस्सलाम वालेकुम व जमीउन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या गाज़ी अलमदार, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बहुत दूर से आप हर बार फ़ोन करते हैं, आपके दिल तक ये आवाज़ जाती है जब भी हमारी आवाज़ आपके रोज़े पे आती है, वरना ये वसीला नहीं बनता है। वाला अपने रोज़े पे बुलाइए मुझे, मेरे शौहर, मेरे बच्चों के वसीला। मेरी जॉब का मसला नहीं है, मेरे मियाँ की तरफ की सेहत सलामती दे, अपने बच्चों के साथ हैं। बहुत परेशानी होती है दिल में यहाँ पे जब भी कोई खासकर मौला मुहर्रम आता है, हमारा दिल लगता है, हम कहीं जा पाते। आपको वास्ता अपनी माँ का बुलाइए, हमारी वसीला बनाइए। आप आवा रहते हैं, आप हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। जी इंशाल्लाह ज़रूर दुआ गो हैं आपके लिए भी और हर उस मोमिन के लिए। बिस्मिल्लाह, जारी रखिए गुफ्तगू। मौला आपके इशारे से सब कुछ चलता है। आप इमाम हुसैन से कहिए हमारा वसीला इंशाअल्लाह, अपने बच्चों के साथ ऐसा वसीला कि हम वहीं आके बस जाएं इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं जानते, मेरे बच्चे की मजलिस मातम जो आपके दर पे है वो ज़्यादा अच्छे। मौला आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बेशक हम बहुत गुनाहगार हैं, मगर मौला हमारा दिल आप अल्लाह ताला से कहिए गुनाहगार की आवाज़ हमारी परेशानी दूर कर। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने सलामत हमें इतनी दूर बैठ के याद किया। सलामत रहें इंशाअल्लाह। आपकी परेशानियाँ दूर करें। इलाही आमीन, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा निदा साहिबा थी स्वीडन से। खुदा की ज़ात हर मुश्किल में गिरफ़्तार मोमिन और मोमिना की परेशानियों को दूर करे और उनको ज़ियारत सैयदुश्शुहदा, ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब हो। और जो जो दुआएँ आपके दिलों में जो जो हसरतें हैं वो ज़रूर ब-ज़रूर कबूल हों। बिलख़ुसूस ज़िक्र अहले बैत के हवाले से आप चाहते हैं कि आपको घर में एक ऐसी जगह मिले कि जो अज़ाख़ाना सैयदुश्शुहदा कहलाए, इंशाअल्लाह ये हसरत भी कबूल हो। नेक्स्ट कॉलर के जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या अब्बास या काशिफ़ अल कर्ब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयदा शबनम बतूल लाहौर से बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से। जी मोहतरमा बिस्मिल्लाह कीजिएगा, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं पहले मौला को सलाम पेश करूँगी। सलाम उस पर जिसके गुंबद के नीचे दुआएं मुस्तजाब होती हैं। मौला हम सब की परेशानियाँ दूर करे और मौला हम सबका सलाम कबूल करे, हमें इज़्न ज़ियारत नसीब करें। इलाही आमीन। मैं एक शेर बोलना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह। देता है बीक आज भी ज़हरा का ख़ानदान,
دیتا ہے بیک آج بھی زہرا کا خاندان، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر۔ کیا بات۔ مولا ہم سب کی دعائیں مستجاب کریں، ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں مولا کربلا کے لیے زمین نصیب کرے۔ الہی امین، الہی امین۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کا شمار زوار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں سے قرار دے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس شکریہ، میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ دعا گو ہیں ہر اس مومن کے لیے، ہر اس مومنہ کے لیے کہ جو دل میں حسرت زیارت کربلا، زیارت ابا عبداللہ الحسین اور زیارت سید الشہداء رکھتی ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں زیارت سید الشہداء اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام ہم سب کا نصیب ہو۔ کالز کا سلسلہ جاری ہے، پروگرام یا کاشف الکرب از حرم مطہر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، اور یہ ہمارا سلسلہ ہر ہفتے اسی وقت ہوتا ہے۔ ایک اور کالر ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں وکاس بول رہا ہوں جیلم سے، جی میں دعا کرانا چاہ رہے تھے۔ جی بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ۔ دعا کرو میرے واسطے، میں 3 مہینے پہلا کربلا تو ہو کے گیا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مولا قبول کرے۔ جی جی، تو اس تو پہلا میری آئز کا مسئلہ سی، مینوں میری آئز دین والے کریم کربلا والے میرا مسئلہ یہ سی کہ میری آئز ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، ڈاکٹر کا جواب کر دیتا سی، تو میں جس لے کربلا آیا تو مینوں مالکہ نے بہت کچھ عطا کیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یقیناً یہاں سے بصارت بھی ملتی ہے اور بصیرت بھی ملتی ہے۔ بالکل اس لیے اتنا سکون ملے، اتنا سکون ملے ہے بھائی، میں دسنا پہ بیٹھے میں جنت حاصل کر رہی ہوں۔ بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بس میرے گروپ وچ نمبر سی، ایک بھائی نو میرے دعا کرتے رہتے ہیں، ایک امود بھائی بھی اس گروپ میں شامل، وہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جس نے دیکھا تو میسج آیا، میں کہ میں خود دعا کروا لوں انہوں کو، میرے واسطے خصوصاً دعا، میرا نام وکاس ہے۔ جی انشاءاللہ وکاس صاحب جیلم سے آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں، اور جس طرح بصارت ملی اسی طرح ایسی بصیرت نصیب ہو آپ کو کہ کربلا معلیٰ جیسے ہو جائیں۔ ایک مختصر سی بریک کی جانے پڑیں گے، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی کالز کا سلسلہ ہوگا، اور آپ کا درد دل بارگاہ سید الشہداء ابوالفضل عباس میں ہوگا۔ کے بعد ظہور امام کیا ہوگا، سنو کے بعد ظہور امام کیا ہوگا، سنو کے بعد ظہور امام کیا ہوگا۔ اٹھیں گے سارے جہاں کو جھنجھوڑنے والے، ہر ایک جبر کی گردن کو توڑنے والے، نفاق و شر کی کلائی مروڑنے والے، نہیں کسی بھی یزیدی کو چھوڑنے والے، رہے نہ کھلنے کی حسرت دل شگوفہ میں، وفا کا شہر بچھا دیں گے شہر کوفہ میں۔ سنو کے بعد ظہور امام کیا ہوگا، سنو کے بعد ظہور امام کیا ہوگا۔ جو کور چشم ہے مولا انہیں نظر دیں گے، شعور عقل کو اور ہاتھ کو ہنر دیں گے، ہر ایک ملک کو انصاف سے وہ بھر دیں گے، امام عصر کرپشن کو ختم کر دیں گے، مخالفین کہیں گے کہ حق حساب ہوا، ہمارے دور میں شفاف احتساب ہوا۔ سنو کے بعد ظہور امام کیا ہوگا، سنو کے بعد ظہور امام کیا ہوگا۔
کبھی عالم میں آدمی کا زمین، نہ ہو سکے گی جزا و سزا میں کچھ تاخیر، نہ ہوگی کوئی معیشت بھی ڈالروں کی اسیر، چلیں گے سر کو اٹھا کر غریب ہو کے امیر، مرادیں ہوتی ہے پوری ہمارے جیسوں کی، کہیں گے لوگ ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، سنو کے بعد ظہور امام کیا ہوگا، سنو کے مولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین دوبارہ آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، اور پروگرام ہے یا کاشف الکرب، اور یہ پروگرام آپ کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے براہ راست حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین جہاں آپ کی کالز کو ہم ریسیو کرتے ہیں، وہاں پر آپ کے پیغامات جو آپ نے ہمیں ارسال کیے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پیغامات کو اس پروگرام کے بعد بھی پڑھا جائے، اور اس پروگرام کے دوران بھی اگر ہم پڑھ سکیں تو ان کو ضرور ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبا فاطمہ کی جانب سے پیغام ہے، فائزہ جوتوئی کی جانب سے ہے، اور اس کے علاوہ علی حسنین صاحب کی جانب سے ہے، اور سلیم صاحب کی جانب سے ہے، اور ظہیر عباس صاحب کی جانب سے بہت ساری دعاؤں کا کہا گیا۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس یا کاشف الکرب۔ یا کاشف السلام علیکم یا عباس لمدار توصیف السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توصیف کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سورہ کو کی تلاوت سنانی ہے۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان میرے خیال میں آج آپ کے سگنل آپ کے موبائل کے شاید ٹھیک نہیں، اس وجہ سے ہم ٹھیک سے آپ کی آواز نہیں سن پا رہے۔ بہرحال پیارا سا بچہ ہے جو ہمارے ہر پروگرام میں شریک ہوتا ہے، اور پیاری سی تلاوت بھی ہمیں سناتا ہے، اور پیاری پیاری باتیں بھی کرتے ہیں۔ جی بہت سارے پیغامات چونکہ ہمارے پاس ریسیو ہوتے ہیں ہر پروگرام میں، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ سید علی صاحب کی جانب سے پیغام ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ خدا کی ذات مجھے صحت یابی عطا فرمائے اور زیارت کا اذن عطا فرمائے، اور اسی طرح محمد عباس حیدر صاحب کی جانب سے دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو سکے، انشاءاللہ دعا گو ہیں۔ بحق فرزندان علی مشکل کشا شیر خدا آپ کی تمام مشکلات حل ہوں۔ اسی طرح کچھ میسیجز ہیں کہ جن میں زیارت کے لیے اور اولاد کے حوالے سے دعا کا کہا گیا، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں کچھ مشکلات کے حل کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ محترم نفیس الحسن صاحب کی جانب سے انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ آپ کی جو نیک حاجات ہیں وہ قبول و منظور ہوں، اور جتنی بھی مشکلات ہیں وہ آپ کی دور ہوں، اور آپ کو زیارت سید الشہداء اور شفاعت سید الشہداء بروز محشر ہم سب کا نصیب ہو۔ ملک کی حالات کے حل ہونے کے لیے، ٹھیک ہونے کے لیے، اور خصوصی طور پر مظلومین جہاں کی نصرت کے لیے بھی دعا کا کہا گیا۔ انشاءاللہ یہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جو مظلومین جہان کا مرکز ہے۔ انشاءاللہ اس جگہ پہ ہر مظلوم آ سکتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور اس کو اسی در سے حوصلہ ملتا ہے کہ کس طرح ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہوتا ہے، کہ حسین مظلوم نے مظلوم رہ کر ظالم کا سر کچل دیا تھا۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ کیجئے۔ میں جی محمد عظیم پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد عظیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ بارگاہ ابوالفضل العباس میں؟ میرے لیے خیر وفیت اور خیر والے معاملے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر کی راہیں سرکار کے صدقے کھول دیں۔ تو یہ میری دعا ہے خاص بالخصوص میرے بچوں اور بیٹیوں اور بیٹے کے لیے کہ میں باہر کی خواہش رکھتا ہوں، میری مولا پنجاب کے صدقے اس میں خیر عطا فرمائے۔ الہی امین، الہی امین۔ انشاءاللہ دعا گو ہیں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی تمام حاجت روائی کے لیے، تمام حاجتوں کی حاجت روائی کے لیے بارگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام میں۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جزاک اللہ، بس یہی میری خواہش ہے، مولا پنجن پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، کہ آپ نے ان دعاؤں میں ہم جیسی ناچیز کو یاد رکھا۔ الہی امین۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کو پروردگار عالم عظیم تر
جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلامت رہیں آپ کی محبتیں، اور یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہی ہے، ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر کہ جن کے دل میں کربلا بستی ہے اور اپنی آواز کو وہ پہنچانا چاہتے ہیں کربلا معلیٰ میں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سلامت رہیں، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ ناصر انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، پروگرام یا کاشف الکرب میں آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے، واٹس ایپ کی کالز کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز کو لیا جائے، اور نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس یا کاشف الکرب۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد، خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ توصیف بھائی آپ اور آپ کی تمام ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بالخصوص ملک پاکستان کو مالک الاستحکام و ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الہی امین، الہی امین انشاءاللہ۔ مولا کی بارگاہ میں نام عقیدت عرض کرتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا اخی ابو الفضل العباس یا قمر العشیرہ، اللہم عجل ولیک الفرج۔ مولا کی بارگاہ میں ایک مختصر سا منقبت کا کلام پڑھنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ، ضرور۔ کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، ارے جا کے خود کر بو بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے۔ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں، خدا ان کی پریشانی اس منقبت شعر کے ذریعے دور فرمائے انشاءاللہ۔ مشکلیں جانے او اب جانے علمدار حسین، مشکلیں جانے او اب جانے علمدار حسین، جان بے کرب و بلا دیکھ لیا ہے میں نے۔ بہت شکریہ توصیف بھائی، سلامت رہیے۔ سلامت رہیں، بہت پیاری دعا اور بہت پیارا کلام۔ یقیناً خدا کی ذات کی معرفت کربلا سے بڑھ کر اور کس جگہ ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی سر بسجود ہو کر بتا دیا کہ میں کون ہوں اور میرا رب کون ہے۔ جس حسین نے جس رب کے سامنے ہم اپنا سر جدا بھی کروا دیا اور پھر بھی جھکائے رکھا، اس رب پہ ہمارا سلام ہو، اور رب کو تو حسین نے بتا دیا کہ رب ہے کون۔ بہت سارے پیغامات ہمارے پاس موجود ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی، اور آپ کی جانب سے اپریسیشن بھی کی گئی ہے اس پروگرام کی۔ جناب اختر صاحب نے سلام کیا ہے بارگاہ سید الشہداء میں، اور اپنا سلام پیش کیا ہے اور زمانے کے امام کی تعجیل کے لیے دعا مانگی ہے۔ انشاءاللہ جن جن مومنین نے ہمیں یہ میسیجز کیے ان سب کے شاید میسیجز ہم نہ پڑھ سکیں، لیکن سب کی طرف سے اجتماعی ضرور دعا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات بحق کے حضرت عباس سے علمدار آپ کی جمعی حاجات پوری فرمائے۔ ابتدائی سخن میں، ابتدائی پروگرام میں آپ کی خدمت میں توسل اور وسیلے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا جو اختتام ہو وہ بھی کلام اہل بیت سے ہو کہ جو امام الکلام ہوا کرتے ہیں، اور توسل کے حوالے سے ہی یہ میں کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن الوسیلہ الی اللہ ونحن الصراط المستقیم، کہ ہم خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ ہیں، اور ہم ہی ہیں وہ کہ جو صراط مستقیم کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو راہ اہل بیت کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے ذریعے سے ہی پہنچنا پڑے گا۔ راہ وہی ہے کہ جو راہ خدا نے دکھایا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو ان ہستیوں کے ذریعے، ان راستوں کے ذریعے چل کر آنا ہوگا۔ اگر اس راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کا انتخاب کیا جائے گا، اس در کو چھوڑ کر کسی اور در کا انتخاب کیا جائے گا، تو انسان در بدر تو ہو سکتا ہے لیکن راہ راست پہ نہیں آ سکتا، اور جو جتنا بھی اس در سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہدایت کے منارے سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہی صراط مستقیم ہے، یعنی امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہم ہی صراط
مستقیم ہے۔ خدا کی ذات سے دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اسی صراط مستقیم پر گامزن رکھے، ہم اہل بیت سے ہمیشہ اسی طرح متمسک رکھیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھے گا آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں اور دعا گو ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کروں گا۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔ عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے غم دور